تو دوستو پھر فرمایا ان تینوں بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے نبیوں سے عہد لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں سرکار تشریف لے آئیں تو یہ دو کام تم نے کرنے ہیں، سرکار کا کلمہ پڑھ کر سرکار کی مدد میں لگ پڑنا ہے، اور اگر تمہارے زمانے میں نہ آئیں تو اپنی امتوں کو اس بات کی وصیت کر کے جانا کہ تمہاری جگہ وہ یہ کام کریں۔ اور یہ سلسلہ چلتے 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 اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ تو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام وہی جو سارے پیغمبر جو کام کرتے آ رہے تھے، جی ان کی ڈیوٹی میں یہ بات شامل تھی، اللہ کی وحدانیت، اپنی نبوت، اپنی شریعت کبھی بیان کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میثاق محمدیت جو ہے اس کو بھی آگے بڑھاتے چلو، سرکار کی آمد کے تذکرے کرتے چلو، سرکار کی آمد کے چرچے کرتے چلو۔ معاملہ اب پہنچا حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام تک۔ مولا تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گروہ بنو اسرائیل کے سامنے آپ ایک خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، اے بنو اسرائیل، سنو، میں تمہارے پاس آیا ہوں دو کام کرنے کے لیے۔ نمبر ایک، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے مجھ سے پہلے جو تورات کا نزول ہوا ہے تو اس کتاب کی میں تصدیق کروں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر کا یہ طریقہ تھا، قرآن پاک کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ہر پیغمبر جب دنیا میں آتا تھا تو اپنے سے پہلے والے پیغمبر کی سچائی کو وہ بیان کرتا تھا، ہاں جی، اس وجہ سے ان کو مصدق کا لفظ جو ہے ان کے اوپر بولا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، پھر تمہارے پاس آ جائے رسول اعظم، درا حالے کہ وہ تصدیق فرمانے والا ہو اس نبوت اور رسالت، حکمت اور شریعت کی جو تمہارے پاس ہے۔ سرکار اپنے آپ سے پہلے جو پیغمبر ہیں ان کی نبوت اور ان کی رسالت اور ان کی کتابوں کی تصدیق فرمایا کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے سرکار کی تشریف آوری تھی۔ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو پکار کے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بنو اسرائیل، سنو، میں تمہارے پاس آیا ہوں دو مقاصد کے، میرے آنے کے دو مقصد ہیں، میری نبی اور رسول بننے کے دو مقصد ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ مصدقا لما معکم من التوراۃ، نمبر ایک تو یہ جو تورات والی نبوت اور رسالت ہے مجھ سے پہلے، تو میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں دنیا کو بتانے آپ کے لیے آیا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اور سنو، جس کسی کو تورات کی نبوت اور رسالت کے اندر شک ہے تو اپنے شک شبے دور کر دو، یہ واقعی سچی کتاب ہے، سچے رسول کے اوپر یہ نازل ہے۔ دوسرا مقصد، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، دوسرا میرے آنے کا یہ کام ہے کہ میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں، یاتی من بعد، جو میرے بعد آئے، اسمہ احمد، جس کا نام جناب احمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کا نام پاک آئے تو بے اختیار جھوم کر بآواز بلند پڑھ لینا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بالکل ناراضی ہوں گا کہ مجھے آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنا وتیرہ بنا لیں، جب بھی سرکار کا نام نامی اس میں سامنے آئے تو فوراً بلند آواز سے پڑھا کرے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آنے کے مقاصد میں سے ایک دوسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں حضور کے آنے کی، حضور
حضور کے میلاد پاک کی خوشخبری دینے کے لیے آپ نے اندازہ فرمایا کہ یہ میلاد پاک کی محافل قائم کرنے کا یہ سلسلہ شروع کب ہوا؟ ازل سے، جب اللہ پاک نے سارے پیغمبروں کو جمع کیا، اس میں کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر تھے، مرزا قادیانی ملعون جیسے نہیں تھے، صرف اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور پیغمبر وہاں موجود تھے۔ ان کے سامنے مجمع اللہ تعالیٰ کے سچے رسولوں کا اتنا زیادہ پاکیزہ مجمع کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تصور تو کرو، اتنا زیادہ پاکیزہ مجمع، اور اس مجمع کو سرکار کے میلاد کی دعوت دینے والا کون ہے؟ خود اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ نے اہتمام کیا ان سب کو اکٹھا کرنے کا، اور پھر ان سب کے سامنے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی میلاد شریف، یعنی سرکار کے آنے، ثم جاءکم، یہ جاءکم کا معنی ہے سرکار کا میلاد ہو جائے، جی آنا، میلاد کا معنی دنیا میں آنا ہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں، یہی ہے۔ تو اللہ پاک نے سرکار کے میلاد پاک کا خطبہ پڑھ کے اپنے سارے پیغمبروں کو سنایا، اور نہ صرف سرکار کے میلاد پاک کا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و اعظم جو شانیں ہیں ان شانوں کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بن جانے کا ان سے معاہدہ بھی فرمایا، بے شمار تاکیدیں لگا۔ وہاں سے شروع ہوا سرکار کا میلاد۔ پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے والا ہے، خیال رکھنا اگر تو میں موجود ہوا ظاہری دنیا میں تو میں خود سمجھا لوں گا تم کو، اور جو کرنا ہے وہ کر گزروں گا، تم سے بھی کرا لوں گا، لیکن اگر میں دنیا میں ظاہری دنیا میں نہ رہا، میری وفات ہو جائے تو اس کے بعد پھر میری اولاد جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سیدنا شیس علیہ السلام کو پہنچایا۔ سیدنا شیس علیہ السلام نے آگے اپنی امت کو، بعد میں آنے والے نبیوں کو، حضرت ادریس علیہ السلام سے ہو کر، حضرت نوح علیہ السلام سے ہو کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے اب آخر میں یہ میلاد شریف کا تذکرہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ کام جو ہے اس کی ڈیوٹی پہنچی۔ میں نے عہد نامہ جدید بائبل کا جو ہے اس کے اندر یہ پڑھا ہے، متی کی انجیل میں میں نے پڑھا ہے کہ اس میں آج بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سوال جواب اپنی قوم سے، اپنے خاص شاگردوں اور حواریوں سے، آج بھی لکھا ہوا موجود ہے کہ آپ نے ایک آنے والے پیغمبر کی بڑی بلند و بالا شان بیان کی، اور فرمایا کہ جب وہ تشریف لائے تو اس وقت تم نے اور کچھ نہیں دیکھنا، اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کے ساتھ اس کا معاون خادم بن جانا ہے۔ اس طرح کر کے وہ ایک آنے والے پیغمبر کا تذکرہ کرتے رہے۔ کافی دیر گزری نا جب، تو شاگردوں میں سے کسی نے دل میں یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ مرتبہ اور مقام تو ہمارے پیغمبر، ہمارے استاد حضرت عیسیٰ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو سوال کیا کہ استاد آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ وہ مسیحا جو آنے والا ہے وہ تم ہی ہو، سیدھا کیوں نہیں کہتے؟ تو لکھا ہے کہ اس بات پر مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ جھنجھلا اٹھے اور کہا کہ نہیں، یقین کرو کہ نہیں، بلکہ وہ
میرے بعد آئے گا، میں جاؤں گا تو پھر وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو دنیا کا سردار بن کر آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ موجودہ جو انجیل ہے نا، میں اس میں سے نکال کے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اور برناباس کی انجیل، یہ برناباس کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اسپیشل صحابی اور شاگرد تھے نا، ان خاص شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہ تھا، برناباس۔ دوسرے شاگردوں میں سے 4 شاگرد ہیں، یوحنا، متی، مرقس اور لوقا۔ یہ 4 شاگرد اور ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے طور پر یہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی جو انجیل ہے نا، کتاب آسمانی، اس کتاب کو انہوں نے جمع کیا، کیونکہ وہ زبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتایا کرتے تھے، کوئی کتاب کی شکل میں تو اترا نہیں تھا، تو اس کو جمع کرنا شروع کیا، بن گئی 4 کتابیں ہیں جی۔ یہ یوحنا کی انجیل ہے جی 1، اور یہ مرقس کی انجیل ہے جی 2، اور آگے یہ تیسری انجیل ہے، یہ یوحنا، لوقا، مرقس اور متی۔ ان 4 شاگردوں نے اپنے اپنے طور پر 4 الگ الگ کتابیں جمع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری تھی نا، یہ وہ ہم نے جمع کر دی ہے بعد والوں کے لیے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، ان 4 کو جب آپ آمنے سامنے رکھ لیں تو بہت ساری باتیں ان کی آپس میں اتفاق کرتی ہیں، لیکن بہت ساری باتیں ان کی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مجموعے تیار ہوئے، تو یہ مجموعے جو ہیں ان کے اندر تحریف کر دی گئی، ان کے اندر بددیانتی کر دی گئی، ان کے اندر تبدیلی کر دی گئی، اور ہم نہیں جانتے کہ ان جمع کرنے والوں نے کی یا ان کے بعد کسی نے کی۔ ایک عرصہ گزر گیا، یہ سارے فوت ہو گئے، پھر ایک عرصہ گزر گیا، ان سب میں چھوٹی عمر والوں میں سے حضرت برناباس تھے، شاگرد تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ اپنی انجیل کے شروع میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی جو اصل کتاب ہے، میں اس کتاب کو میں جمع کر دوں، کیونکہ مجھے وہ سب معلوم ہے، اور دیکھتا ہوں کہ جو مجموعے اس وقت لوگوں کے پاس ہیں، جس کو کئی مقدس ہستیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، تو اس لیے میں یہ مجموعہ تیار کروں۔ یہ مجموعہ انجیل برناباس کا کئی صدیوں تک، 1000 برس سے زیادہ عرصے تک، یہ ان کے جو عیسائیوں کے مبلغ اور علماء ہیں نا جی، انہوں نے چھپا کر رکھا، جس کو باہر کسی کی ہوا نہیں لگنے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے پچھلی صدی اس کا ایک نسخہ ایک عیسائی عالم تھا، اور اسپین کے اندر جو سب سے بڑے چرچ کی لائبریری تھی، اس لائبریری کا جو مالک تھا، اس کا جو چلانے والا لائبریرین تھا، اس کے پاس یہ عیسائی عالم کبھی کبھی جاتا تھا کتابیں دیکھنے کے لیے، ہیں جی، اور مسائل وغیرہ دریافت کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کتابیں دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا، الیک سلیک ہوئی، تو اس کے بعد تو اتنے میں پھر کیا ہوا، کافی دیر ہو گئی مجھے کتابیں دیکھتے، اور مجھ پر وہ اعتماد کرتا تھا، تو وہاں پر کتابیں دیکھتے دیکھتے، چیک کرتے کرتے، ان میں ایک کتاب نکل آئی جس کا نام تھا انجیل برناباس۔ کیا نام تھا؟ انجیل برناباس، چھوٹی سی کتاب تھی۔ تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو میں یہاں رہنے نہیں دوں گا، اور اس کو میں ضرور اس کو حاصل کر کے چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا بار بار استاد کو، تو میرا استاد جو ہے نا اس کو اونگ آئی ہوئی تھی، ہاں جی، جب وہ ایسے کر کے اونگ میں چلا گیا
تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ کتاب جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈالی اور چپکے سے آرام سے یہاں سے نکل گیا۔ پھر اس نے یہ انجیل برناباس پڑھی اپنے گھر بیٹھ کے، اور اس کو پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر تو مسلمان ہو گیا۔ پھر اس عیسائی پادری نے مسلمان ہونے کے بعد یہ برناباس کی انجیل جو ہے اس کو شائع کیا۔ اس کے اندر ایک ایسے ہی مقام پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اکثر و بیشتر ایک آنے والے مسیحا کا ذکر کرتے رہتے تھے اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے جی، یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ آپ ذکر کر رہے تھے اور ذکر کرتے کرتے آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے اور اشتیاق تھا دل کے اندر کہ کاش کہ میں اس آنے والے مسیحا کو میں بھی دیکھتا، میں بھی اس کی زیارت کرتا جی۔ تو اس موقع پر کئی شاگرد جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ استاد ہمیں خواہ ٹالو نہیں، وہ آنے والا مسیحا وہ تم ہی ہو، کوئی اور نہیں۔ یہاں تک کہ ایک خاتون تھی، وہ شاگردوں میں شامل نہیں تھی مگر اس وقت موجود تھی، اور اس نے کہا کہ اے مسیح علیہ السلام، خدا کے لیے آج سچ بتا دے کہ وہ آنے والا مسیحا جو ہے وہ تو ہی تو نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، وَلَسْتُ أَعْلَمْ بِأَنَا حُلَّ شِرَاكَ نَعْلَيْهِ، فرمایا کہ سن مائی، سن بڑھیا، کہ میں اپنے آپ کو اس بات کا اہل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس آنے والے مسیحا کے جوتوں کے تسمے کھول سکوں۔ اور پھر اس کے بعد مسیح عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اور اس کیفیت کے طاری ہونے کے بعد آپ جس طرح کوئی حسرت ہوتی ہے نا جو پوری ہونے سے رہ جائے ہاں جی، تو اس حسرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قسم اللہ کی جس نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر میں اس کے زمانے میں موجود ہوں گا یا وہ میرے زمانے میں دنیا کے اندر آئے گا تو میں اس کے پاؤں دھوؤں گا، ان کے پیروں کو دھو کر تو ان کا دھون، ان کا غسالہ جو ہے اس کو میں پی لوں گا۔ وہ یہ اہل کتاب کی کتابوں کے اندر جو ہے نہیں آئے، اور یہ اثر ہے اس بات کا جو مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ میں کس لیے آیا ہوں؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ میں صرف آیا ہوں دو کام کرنے کے لیے۔ میری ایک ڈیوٹی تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت اور رسالت ہے اور جو ان کی کتاب ہے میں اس کی تصدیق کروں، اور دوسری میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میرے بعد جو آنے والا ہے رسول جس کا نامی اس میں سامی احمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں اس کے آنے کی خوشخبری دوں، تم سب خوشخبری دوں۔ اور یہی وہ خوشخبریاں ہیں نا جن کو کئی اہل کتاب علماء نے اور بڑے بڑوں نے پڑھا ہوا تھا، تو وہ اس اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا وہ انتظار کرتے